صرف علی و بطول کے بیٹے کو شہید نہیں کیا، بلکہ اولاد رسول کو شہید کیا ہے۔ جس امام کے غم میں آپ رونے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا تاکہ میرے ماتمی بھائی اس عبادت کو معراج عبادت تک پہنچا سکے۔ میں 5-7 منٹ کے اندر انشاءاللہ شبیہ تابوت برآمد کرا رہا ہوں۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا سید سجاد سے جب مدینے میں ایک صحابی نے آپ کو خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھ کر یہ عرض کیا تھا کہ میرے مولا آپ کب تک روتے رہیں گے؟ کیا یہ آپ کا رونا کبھی بند ہو سکتا ہے؟ جیسے اس نے یہ کہا میرے آقا کا رونا اور زیادہ ہوا، دھاڑے مار کر روئے اور رو کر کہا بھائی تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا۔ حضرت یعقوب نبی کا صرف ایک یوسف گم ہوا تھا، انہیں علم تھا کہ زندہ ہے، ایک نہ ایک دن مجھے ملے گا، لیکن اتنا اس کے فراق کے غم میں روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جواب دے گئی۔ میں نے تو کربلا کے میدان میں 72 فخر یوسف اپنی آنکھوں سے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر شہید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ کربلا کے میدان میں کتنا بڑا مظلوم ہے میرا آقا سید سجاد۔ آپ فرماتے ہیں، یہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شمر ملعون سے اس کے ایک اور ساتھی نے پوچھا، اس روایت کو حضرت آیت اللہ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں کہ شمر سے اس کے ایک اور ساتھی نے یہ سوال کیا۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ شمر جب تو حسین کو ایک ضرب کے ساتھ شہید کر سکتا تھا، تیز خنجر کی دھار سے ایک ضرب کے ساتھ جب حسین خون میں ڈوبا ہوا شہید ہو سکتا تھا، تو پھر تو نے 13 ضربوں کے ساتھ حسین کا گلا کیوں کاٹا؟ اب کوئی اور پڑھتا تو میں گلفام کبھی نہ پڑھتا، لیکن امام کے طرف سے یہ روایت ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ امام رو کر فرماتے ہیں کہ اس ظالم نے اس اپنے ظالم دوست کو جواب دے کر کہا کہ جب میں اپنے خنجر سے حسین کے گردن کی 2 رگیں کاٹ لیتا تھا تو میں رک جاتا تھا تاکہ میں دیکھوں زہرا کا لال تڑپتا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ میں دیکھوں حسین زمین پر اپنے ہاتھ پاؤں کیسے مارتا ہے۔ اسی لیے میں 2 رگیں کاٹ کر رک جاتا تھا، پھر 2 رگیں کاٹ کر رک جاتا تھا، لیکن جب میں نے حسین کا سر تن سے جدا کر لیا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مولا سے روایت نہیں ہے، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شمر نے حسین کا سر اٹھایا کیسے؟ جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اس نے اس کا سر کیسے اٹھایا؟ کہ کیوں ہاتھوں پر نہیں، سینے پر نہیں رکھا، سر پر نہیں رکھا، بلکہ کتاب کا نام ہے سیاد غم، جلد نمبر 1۔ اس نے حسین کا سر کیسے اٹھایا؟ زلف بھرا ہاتھ اس نے حسین کی زلفوں میں ڈالا، زلفوں میں ہاتھ ڈال کر بازو ہلاتا ہوا یہ حسین کا سر ابن سعد کی طرف لے کر چلا۔ یہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کے پیاسے لب ہلے جو خون میں ڈوبے ہوئے تھے، میں نے سوچا شاید حسین
مجھے بددعا کر رہا ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے کان رکھا تو حسین نے پکار کر 3 مرتبہ کہا عباس عباس۔ کربلا جامع شام عباس کے علم کے سائے میں بیٹھ کر رونے والوں، حسین نے شہادت کے بعد اکبر کا نام نہیں لیا، قاسم کا نام نہیں لیا، بلکہ پکار کر کہا عباس آپ دیکھ زہرا کا لال کیسے لوٹا گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ شہادت حسین کے بعد یزیدی دروازے پر آتے، سید سجاد کو، بیمار امام کو پرسہ دیتے۔ چلو پرسہ نہیں دینا تھا، کم از کم اس مظلوم سید پر ظلم تو نہ کرتے، لیکن کیسا پرسہ دیا ہے؟ 1,00,000 تماشائی۔ زبان کو طاقت نہیں جو میں پڑھ سکوں۔ یہ میری مائیں بہنیں، بہو بیٹیاں، پردہ دار سیدہ زینب کی کنیزیں غم حسین میں رونے کے لیے اپنے اپنے حجاب میں، اپنے اپنے پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کسی مومن کو ضرورت نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھ سکے، حالانکہ یہ زینب کی کنیزوں میں سے کنیزیں ہیں، لیکن ہائے کربلا، ہائے شام غریبہ۔ جو مقتل کی کتابوں میں درج ہے وہ یہ ہے کہ 1,00,000 تماشائی، کچھ نے زیادہ اور کچھ نے کم لکھا ہے، ہجوم کر کے خیموں کے دروازے پر آئے، پرسہ دینے کے لیے نہیں، پرسہ دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ شمر نے آواز دے کر کہا جلدی کرو، خیموں میں گھس جاؤ، جتنا ان غریبوں کو لوٹ سکتے ہو ان کو لوٹ لو، ان کا بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ اب اس روایت کی راویہ جو میں پڑھ رہا ہوں، حسین کی یتیم بیٹی، تازہ یتیم بچی سیدہ فاطمہ کبریٰ ہے۔ بی بی بیان کرتی ہے میں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، تلواریں لیے ہوئے، تازیانے لیے ہوئے خیمے کے اندر آ گئے۔ ترتیب سب سے پہلے 3 بیویوں پر ظلم ہوا ہے۔ پہلے سب سے پہلے شریکت الحسین، 18 بھائیوں کی بہن جناب سیدہ زینب۔ فکرہ دے رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، بڑا سخت فکرہ ہے، میں اس پہ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ ہاتھ کے ساتھ بھی چادر اتاری جا سکتی تھی، نہیں میں پڑھ گیا، میں نہیں چاہتا تھا میں یہ سخت فکرہ دوں، لیکن آپ چپ کر گئے۔ چادر ہی اتارنی تھی نا، یہ چادر ہے بلا تشبیہ، ہاتھ بڑھا کر یہ چادر اتاری جا سکتی تھی، سیدہ سے یہ چادر مانگی بھی جا سکتی تھی، لیکن عزاداروں، رونے والوں، سیدوں، غیر سیدوں، میری ماں بہنوں، اگر فکرہ سخت ہو تو جو مجھے معاف کر دینا، ہاتھ سے نہیں اتاری گئی، بلکہ بی بی فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں شمر نے سب سے پہلے میری پھوپھی کی سر پر نیزہ مارا، نیزے کے نوک کے ساتھ اس نے چادر اتاری۔ اللہ جانے سر کتنا زخمی ہوا کہ جب بھی مدینے میں واپس آئی تھی اور جناب حنفیہ نے آپ کے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر آپ سے ملنا چاہا تو بی بی کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر کہا حنفیہ بھیا اپنے ہاتھ ہٹا لے، میرے سر پہ ہاتھ نہ رکھ۔ رو کے حنفیہ نے کہا کیوں بی بی، کیا میں آپ کا بھائی نہیں ہوں؟ کہا فرمایا بھائی تو ضرور ہے، لیکن زینب کا سر اتنا زخمی ہے، زینب کی کمر اتنی زخمی ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک ایک بیوی کو نیزہ مار کر ان کی چادریں اتاری گئی، زیورات لوٹے گئے۔ شمر ملعون سید سجاد کے خیمے میں آیا، آپ ایک چمڑے پر بیماری کی حالت میں، حالت غش میں پڑے تھے اور ظالم اس کے ساتھ تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر امام بیمار کا وہ چمڑا
چھین لیا، کھینچ لیا، امام منہ کے بل زمین پر آئے، لیکن سید سجاد کھڑے نہیں ہو سکے۔ جب کھڑے نہیں ہو سکے اس ظالم نے وہی خنجر سنبھالا جو خنجر حسین کی گردن پہ چلایا تھا، چاہا کہ سجاد پر خنجر چلا کر اس کا چراغ زندگی گل کر دے، اسے شہید کر دے۔ جیسے خنجر لے کر آگے بڑھا، سیدہ آپ کا احسان ہے، سیدہ قیامت تک اولاد رسول آپ کا احسان مناتی رہے گی کہ بی بی نے اپنے آپ کو سجاد پر گرا دیا، گرا کر کا شمر اگر اسے شہید کرنا ہے تو پہلے زینب کو شہید کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہلی منزل ہے جہاں بی بی نے سجاد کو شہید ہونے سے بچایا۔ لوٹ کے بعد خیموں میں آگ لگا دی، چاروں طرف سے خیموں میں آگ لگی۔ 13 بچے سادات کے، ہم صرف بی بی سکینہ پڑھتے ہیں، 13 بچے سادات کے جن کے دامنوں میں آگ لگی، خیمے سے دوڑ کر باہر نکلے، جن میں سے اکثر بچے وہ ہیں جو تیروں کا نشانہ بن کر ریت گرم پر سو گئے۔ جب تمام بیویاں آگ بھرے خیموں سے باہر نکلی تو اب حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بیوی جس کا سر زخمی تھا، کمر زخمی تھی، کبھی سر پہ ہاتھ مارتی، کبھی منہ پہ ہاتھ مارتی، کبھی کہتی واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ غربتہ، واہ حسینہ، واہ عباسہ، روتی ہوئی چلتے خیموں میں جاتی، پھر آ جاتی، پھر جاتی، پھر آ جاتی۔ یہ کہتا ہے میں نے ایک سے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن شریکت الحسین سیدہ زینب ہے۔ بار بار آگ میں کیوں جا رہی ہے؟ یہ حمید نے پوچھا، وہ جواب دیتا ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں خود حیران کہ ایک مزدور ہو کر بار بار آگ میں جا رہی ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے جرأت کی، میں سر جھکا کر اس بی بی کے قریب آیا، جب وہ خیمے میں جانے لگی میں نے عرض کیا بی بی آگ بڑی تیز ہے، اگر آپ کی کوئی قیمتی شے خیمے میں رہ گئی ہے تو مجھے اجازت دے، آپ مستور ہیں، میں مرد ہوں، میں جاتا ہوں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ کہتا ہے اس بی بی نے میری طرف دیکھا نہیں، آگ میں گئی، میں حیران تھا کیوں گئی ہے، یا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی پشت پر، اپنی کمر پر ایک بیمار اٹھایا ہوا تھا جو عالم غشی میں تھا، خیموں کے باہر لا کر ریت گرم پر سلا کر میدان کی طرف دیکھ کر کہا حسین، حسین، اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا آسان ہے، ذرا دیکھ میں تیرے سجاد کو کس طرح بچا کے لائی ہوں۔ میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ ہائے وہ وقت قیامت جب مدینے میں 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک کی طرف سے سید سجاد کو زہر ملا اور آپ بستر بیماری پر، بستر شہادت پر جب آپ تڑپے، آپ کے 11 شہزادے آپ کے ساتھ تھے، 4 شہزادیاں آپ کے گرد گرد تھی، گھر کے حرم آپ کے غم میں رو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا رخ پھر گیا شام کے پہاڑوں کی طرف، آواز دے کر کہا پھوپھی، پھوپھی، جب بھی ظالموں نے مجھے قتل کرنا چاہا آپ مجھے بچاتی رہی، لیکن آئے دیکھے مجھے زہر مل گیا ہے، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، مجھے بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ ماتم سجاد، ماتم غریب، ماتم بیمار۔